ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں جو غیر لائسنس یافتہ ڈیجیٹل قرضہ اپلیکیشنز ہیں. آج ان کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. وہ ان اپلیکیشن سے جو لوگ قرضہ لیتے ہیں آج ان کے لیے ہے کہ خبردار ہو جائیں اور ہوشیار رہیں, کیونکہ یہ جو اس وقت اپلیکیشنز ہیں یہ SECP سے رجسٹرڈ نہیں ہیں. ایک لائسنس لیا جاتا ہے اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان اپلیکیشنز کو یا ان کمپنیز کو جن کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں لانچ کرتے ہیں ان کو یہ لائسنس دیا جاتا ہے. لیکن دو اپلیکیشنز کے بارے میں SECP نے یعنی کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے یہ خبردار کیا ہے کہ ان دونوں کمپنیز کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے. ان اپلیکیشنز کے اندر دو اپلیکیشن سامنے آئی ہیں, منی باکس اور منی کلب. ان کے حوالے سے اگر آپ یوز کرتے ہیں یہ اپلیکیشنز قرضہ لینے کے لیے بیسیکلی قرضہ دیتی ہیں یہ اپلیکیشنز, تو اگر آپ یوز کرتے ہیں استعمال کرتے رہے ہیں تو ان سے خبردار رہیں, کیونکہ اگر یہ اپلیکیشنز بند ہو جاتی ہیں یا کوئی کسی قسم کا فراڈ ہو جاتا ہے تو آپ کا جو پیسہ ہے جو جس مد میں آپ قرضہ دے کے پھر چکا رہے ہوں گے تو وہ تمام چیزیں اب ڈوبتی نظر آئیں گی. اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں. ہمارے ساتھ اکانومسٹ موجود ہیں امائد اشفاق صاحب. بہت شکریہ امائد, پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. جاننا چاہوں گا ذرا ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں, ویورز کو بھی سمجھائیے گا آسان لفظوں میں کہ کیا معاملات ہیں. قرضہ دینے والی جو اپلیکیشنز ہیں ان رجسٹرڈ, ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور یہ ان رجسٹرڈ ہونے کے بعد بھی کیسے کام کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. اچھا دیکھیں, بچا تو ایسے جا سکتا ہے کہ SECP میں ابھی جو ریسنٹلی ایک سرکولر نکالا ہے 13 فروری کو, اس میں انہوں نے کافی واضح کر دیا کہ وہ ایک پبلکلی مینٹینڈ لسٹ رکھتے ہیں جس میں وہ سارے جو نام ہیں ان ایپلیکیشنز کے جو ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تو وہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. تو اگر آپ ڈیجیٹل لینڈنگ اویل کرنا چاہ رہے ہیں تو SECP کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ جو تمام اپلیکیشنز ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور لائسنسڈ ہیں ٹو ڈو دس بزنس, آپ جو ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو اپلیکیشنز ہیں ان کو جو ہے وہ ریگولیٹری کی طرف سے منظوری دی جاتی ہے, لیکن اگر کسی اپلیکیشن کے پاس یہ کوئی منظوری نہ ہو تو پھر کیسے وہ کام کر سکتی ہے؟ اس کو جو ہے وہ بین نہیں کیا جاتا پھر؟ سر دیکھیں, بالکل آپ کی بات درست ہے. آپ انفارچونیٹلی کیونکہ یہ ایک اپ کمنگ بزنس ہے تو SECP نے تو بڑا اچھا اقدام کیا ہوا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے اور اس کو جو ہے پبلکلی ایک لسٹ مینٹین کی ہوئی ہے تاکہ کنزیومرز جو ہیں وہ بی فراڈ نہ ہو سکیں. تو یہ انفارچونیٹلی کچھ ظاہر سی بات ہے مس ہیپس ابھی جیسے ریسنٹلی جو انہوں نے سرکولر میں اناؤنس کیا ہے کہ کچھ ایپلیکیشنز ہیں جو ان رجسٹرڈ اور ان لائسنسڈ آپریٹ کر رہی تھی, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ان لائسنس یا ان ریگولیٹڈ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کا جو لیگل ریکورس ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں اسکیم ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا ذرا یہ پروسیس بھی سمجھائیے گا, جو لائسنس یافتہ نان بینکنگ فائنینس کمپنیز ہیں یہ کیسے قرضہ دیتی ہے عوام کو؟ سر آپ کی آواز میں سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. لائسنس یافتہ جو نان بینکنگ فائنینس کمپنیز ہیں یہ عوام کو کیسے قرضہ فراہم کرتی ہیں تاکہ عوام بھی سمجھ جائے آپ کا کامنٹ؟ سر دیکھیے, پہلے تو سب سے پہلی چیز یہ ایپلیکیشن کے تھرو فراہم کرتی ہیں. آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے, اس پہ آپ رجسٹر ہوتے ہیں, اپنی NIC کی ڈیٹیلز پرووائڈ کرتے ہیں. جو نارمل KYC جو ہوتا ہے نو یور کسٹمر ہوتا ہے وہ ان کی کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہوں گی بحیثیت اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, تو وہ آپ فالو کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ایک ریکویسٹ جو ہے ان کو شائع کرتے ہیں کہ جی مجھے اتنا قرضہ چاہیے. اب ظاہر ہے ہر ایپلیکیشن کا اور ہر کمپنی کا اپنی ایک الگ لمٹ ہوتی ہے کہ کس لمٹ تک وہ قرضہ دے سکتے ہیں. تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ کو میکسیمم کتنا قرضہ اویل کرنا ہے اور کتنے میں آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں. جیسے آپ ابھی SECP نے کچھ ایپلیکیشن بتایا کہ وہ ان ریگولیٹڈ ہیں. اب اسکیمز آر الاٹ آف دا ٹائمز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. تو اگر کوئی ایسی ایپلیکیشن ان ریگولیٹڈ ہے جو لسٹ میں موجود نہیں ہے, جو آپ کو بالکل آرام سے قرضہ واپس کرنے کی توفیق عطا فرما رہی ہے اور
جو بیسکلی بہت کم انٹرسٹ ریٹ پہ آپ کو قرضہ واپس دینے کا آپشن دے رہی ہے. تو اور ان کا نام بھی ایس سی سی پی کی لسٹ میں موجود نہیں ہے. تو میرے خیال سے عوام کو تھوڑا اس میں سے بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے ہماری ذرا سے یہ بھی بتائیے گا جو ان رجسٹرڈ ہیں نان بینکنگ فائنینس کمپنی, اگر اس سے لوگ قرضہ لیتے بھی ہیں اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, ریگولیٹری کی جانب سے منظوری نہیں ملی ہے, کوئی لائسنس نہیں ہے, تو پھر اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ عوام کو ذرا سا اس حوالے سے بھی خبردار کیجیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں ایس سی سی پی کے ساتھ یو کین لانچ اے کمپلینٹ کہ جی یہ جو ہے ان رجسٹرڈ ہے, اور یہ جو بلڈ سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی قرضہ واپسی میں کافی کالز آتی ہیں جو میں نے بھی لوگوں سے سنا ہے اور ایک دو جگہ پڑھا بھی ہے کہ وہ جی بولتے ہیں کہ یہ کچھ اتنا ٹائم فریم ہے آپ پیسے واپس کر سکتے ہیں, مگر وہ پھر ایک دو دن بعد ہی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں آپ ایس سی سی پی کے ساتھ کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ایپلیکیشن ہے اور یہ جو ہے اس کا اتنا ٹائم فریم تھا کہ قرضہ واپس کرنے کا, لیکن اب یہ بار بار کالز آئے جا رہی ہیں یا تنگ کیا جا رہا ہے. تو ایس سی سی پی کے ساتھ کمپلین لانچ کر سکتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے وہ ریگولیٹر ہے, وہ اپنا ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس کے تحت وہ کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے حمید, بہت شکریہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے, ناظرین کو خبردار کرنے کے لیے. اور جو ناظرین ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو اپلیکیشنز ہیں ان رجسٹرڈ, ان سے ڈیٹا لیکیج کی بھی جو ہے وہ خبریں سامنے آتی ہیں, اور جب ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے تو پورے خاندان کے جو نمبر ہوتے ہیں پھر یہ ان کو کالز کرتے ہیں. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آپ کو آج میں بتاتا چلوں کہ کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں جن کے بارے میں منسٹری نے کہہ دیا ہے, وفاقی منسٹری نے, کہ اگر یہ آپ کے پاس موجود ہیں تو فوراً ان اپلیکیشنز کو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے, کیونکہ ان کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے. اور صارفین کا جو ڈیٹا ہے وہ چوری ہونے کی جو ہے وہ ایپس کی خبریں سامنے آئی ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو گوگل ہوتا ہے وہ اپنا حفاظتی نظام گوگل پلے پروٹیکٹ پر موجود تو ہوتا ہے, لیکن یہ اپلیکیشن اس سے بھی بچ جاتی ہیں. تو اگر یہ اپلیکیشنز آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ ان کو فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیں. میں ذرا سا یہ نام کال کروں گا کیونکہ 200 کے قریب کچھ اپلیکیشنز سامنے اسکرین پر چل رہی ہوں گی. 4K پرو کیمرہ ہے, 4K وال پیپرز ہے, آٹو چارجر ہے, ایڈوانس SMS ہے, ایپک میجک ہے, فوٹو ایڈیٹرز ہیں, یہ ایپک جو ہے فوٹو ایڈیٹر ہے, اور آل گڈ PDF اسکینر ہے, آل گڈ لینگویج ٹرانسلیٹ ہے, آل فوٹو ٹرانسلیٹر ہے, ایئر فلٹرز ہیں, ایسٹرو ہوروسکوپ کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ایسٹرولوجی وہ ہے, ایسٹرو لائن دا ڈیلی ہوروسکوپ ہے, اور اسٹیکرز جو میکر اسٹوڈیو کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ بھی ایک اپلیکیشن موجود ہے. اسکرین پر یہ سارے نام آ رہے ہوں گے, ایواتار میکر بھی ہے, بیبی اسٹیکر بھی ہے, اور بیس بوسٹر والیوم پاور بھی ہے, اور ساتھ ساتھ بہت سارے نام ہیں, بیٹری چینجنگ اینیمیشنز بھی ہیں. یہ پوری 200 ناموں کی جو ہے وہ لسٹ میرے پاس موجود ہے جو اسکرین کے اوپر سامنے آ رہی ہیں. تو یہ اپلیکیشنز آپ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں آپ کو, جب تک یہ اسکرین پر چل رہی ہیں, کراچی کے اندر ایک اور بچی مبینہ موبائل گیم کی وجہ سے لاپتہ ہوئی ہے. میں آپ کو اسی لیے ان اپلیکیشنز کا بتا رہا ہوں جو بین کی گئی ہیں. خاص طور پہ اس طرح کے جو گیمز اپلیکیشن ہے, گیمنگ اپلیکیشنز, ان کو آپ نے فوری طور پر ڈیلیٹ کرنا ہے. اب 13 سالہ بچی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں جو لاپتہ ہوئی ہے کراچی میں سے, اور والدین نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ آن لائن کوئی ویڈیو گیم جو ہے وہ کھیلا کرتی تھی, اس کے ذریعے اغوا ہونے کا خدشہ پیش کیا ہے, ظاہر کیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ویڈیو موبائل گیم ہے 13 سالہ بچی کے مبینہ اغوا کا سبب بنا ہے. شاہ فیصل کی رہائشی یہ 13 سالہ جو لڑکی ہے مبینہ طور پر لاپتہ ہوئی ہے. والدین نے شاہ فیصل کالونی تھانے کے اندر مقدمہ بھی درج کرایا, اور یہ بھی کہا کہ بھئی انہیں شبہ ہے کہ یہ جو گیم کھیلا کرتی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ گیم انہی ایپس میں سے کوئی ایپ ہو جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور خاص طور پہ خبردار کر رہا ہوں کہ یہ اپلیکیشنز آپ ڈیلیٹ کر دیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہوتا یہ ہے بیسکلی یہ جو اپلیکیشنز ہیں گیمنگ سائٹس کی اور گیمنگ ایپس ہیں, اس پہ چیٹ ہوتی ہے مختلف جو ہے مراحل سے گزر کر کے. آپ گیم بھی کھیل سکتے ہیں, دوسرا پارٹنر کراچی کے یا پاکستان کے یا پاکستان سے باہر کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہو تو وہ وہاں پر بیٹھ کر آپ سے چیٹ کر سکتا ہے, تمام چیزیں جو ہے وہ بتا سکتا ہے, اور آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے. اور آپ بھی جب گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے اور یا ہوتی ہے, تو وہ ایک دوسرے سے چٹ چیٹ ہوتی ہے, تو پھر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو سامنے بندہ آپ سے بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے
وہ کون ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو نہیں جو ہے وہ ابلائج کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں اور جرائم کے اوپر قابو پانے کے لیے جو روزانہ کی بنیاد پر اسٹریٹجی بنائی گئی کہ سی ایم سندھ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو ایک رپورٹ دی جاتی ہے ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے. وہ رپورٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اب موصول ہو چکی ہے. 24 گھنٹوں کے دوران کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم کی جو وارداتیں ہیں ان سے متعلق جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ شہر بھر میں 106 اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ 106 وارداتوں میں 32 موبائل نقدی چھیننے کی وارداتیں شامل ہیں، جبکہ 5 کار چوری ہوئی ہیں، 5 موٹر سائیکل چھیننے، 64 چوری ہونے کی وارداتیں رپورٹ کی گئی ہیں. ساتھ ساتھ پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان 3 مقابلے جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور پولیس مقابلے کے دوران 3 جرائم پیشہ افراد کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا ہے. یہ بتایا ایڈیشنل آئی جی کراچی نے اس رپورٹ میں، جبکہ 12 جرائم پیشہ افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے. ایک اسٹریٹ کرمنل مارا گیا ہے، یہ بھی کوٹ کیا گیا اس رپورٹ کے اندر، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 144 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. اور بتایا یہ گیا ہے کہ 32 اسٹریٹ کرمنلز، 23 کار لفٹرز، 1 قاتل، 1 دہشت گرد، 22 افراد کو غیر قانونی اسلحہ برآمدگی پر، 25 منشیات فروش اور سپلائرز، جبکہ 40 دیگر جرائم میں ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 22 غیر قانونی اسلحہ، 8 کلو گرام چرس، 103 کلو گرام ہیروئن، 19 چھینے گئے موبائل فونز اور 30 مسروقہ گاڑیاں جن میں 4 کارز اور 26 موٹر سائیکل شامل ہیں ان کو برآمد کر لیا گیا. ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے یہ رپورٹ چیف ایگزیکٹو سندھ مراد علی شاہ صاحب کو پیش کر دی گئی ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ حافظ.